الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین، آج سے درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور اس سورت کا نام سورۃ الضحیٰ ہے۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ اس زمانے میں نازل اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ اس صورت میں خاص طور پر اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی گئی ہے اور مشرکین اور کافرین کی طرف سے آنے والے طعنوں کا جواب دیا گیا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت کا کام شروع کیا اور نبوت کا اعلان کیا تو ہر چار طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، خاندان میں دشمن، باہر دشمن، ہر طرف دشمن تھے۔ وہ کوئی موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی صورت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑا جائے، آپ کو افسردہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت بھی ہے اور ترمذی میں بھی ذکر کیا گیا، لیکن اس میں دو الگ الگ چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک گوشہ بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کٹ لگ گیا جس سے خون بہنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انت اصبع الا دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی۔ ایک طرح سے یہ شعر بن گیا اور اس کا مفہوم تھا کہ تو ایک انگلی ہے جس سے خون بہہ گیا، تجھے جو تکلیف پہنچی ہے وہ تکلیف اللہ کے راستے میں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو انگلی سے جو خون بہا ہے یہ اللہ کے راستے میں ایک طرح کی قربانی ہے۔ اس کے بعد حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ بخاری شریف کی جو روایت ہے اس میں وحی نازل نہ ہونے کا ذکر ہے، ترمذی شریف کی روایت میں وحی نازل نہ ہونے کا ذکر ہے، اور بخاری شریف کی روایت میں تہجد میں نہ اٹھنے کا ذکر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں لگاتار اٹھا کرتے تھے اور اللہ کو مناتے تھے۔ اب کیا ہوا، 2-3 دن تک تہجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہیں کھلی تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو محمد جس خدا کی باتیں کیا کرتا تھا آج محمد کا خدا محمد سے روٹھ گیا، اب یہ رات میں اس خدا سے باتیں نہیں کرتا ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت چبھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اور جو ترمذی کی روایت ہے اس میں تہجد کا ذکر نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لاتے تھے۔ قرآن کیسے نازل ہوا کہ حضرت اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام لوح محفوظ سے کچھ آیتیں لے کر کے آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وہ آیتیں پیوست ہو جاتی۔ اب 2-4 روز تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف نہیں لائے۔ جب تشریف نہیں لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لوگوں کو نہیں بتائی، کیونکہ
اللہ پاک جو بھی وحی نازل فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی تو بیان کرتے تھے لوگوں کے درمیان۔ اب کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ محمد کا خدا محمد سے روٹھ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت چبھی، تکلیف ہوئی، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ حکم دیتا تبھی تو وہ قرآن لے کر آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کب لاتے؟ اللہ کا حکم ہوتا تب آپ قرآن لے کر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ کر کے سناتے۔ اللہ کا حکم نہیں ہوا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن دشمنوں کو تو موقع چاہیے تھا، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ بہرحال یہ جو فترت کا زمانہ کہلاتا ہے، وحی کی فترت یعنی خالی زمانہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، 3 مرتبہ پوری 23 سال میں تقریباً 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کچھ تاخیر ہو گئی وحی لانے میں۔ ایک تو جب قرآن کا نزول شروع ہوا اس وقت، اور دوسرا جب کچھ یہودیوں نے کچھ مشرکوں نے مل کر ایک سوال کیا روح کے بارے میں کہ محمد یہ بتاؤ روح کیا چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سیدھے دل یہ کہہ دیا کہ میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ انتظار کس چیز کا تھا؟ کہ وحی نازل ہوگی، اللہ پاک نازل فرمائے گا، اس کا جواب میں ان کو پڑھ کر کے سنا دوں گا، مسئلہ صاف ہے۔ لیکن اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ نہیں بولا انشاءاللہ، کیونکہ شریعت کا حکم کیا ہے کہ جب بھی آئندہ کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو تو یہ مت کہو کہ میں کر لوں گا، بلکہ یہ کہو کہ اگر اللہ چاہے گا تو میں یہ کام کر لوں گا۔ اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ بھائی آپ مراد آباد جائیں گے، کل کو آپ مراد آباد جائیں گے، جواب کیا ہوتا ہے؟ میں کل جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ انشاءاللہ کل میں مراد آباد جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ پاک کو سبق دینا تھا۔ بہرحال خفگی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ دن تک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا پیغام لے کر نہیں بھیجا۔ 2 موقع ہو گئے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی لانے میں تاخیر ہوئی، تیسرا موقع یہ تھا، اور اس میں تانا دینے میں ابو لہب، آپ نے پڑھا ہوگا تبت یدا ابی لہب وتب، زور سے پڑھو بھائی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابی لہب کا ذکر ہے اس آیت میں نہیں ہے، تو اس ابی لہب کی ایک بیوی تھی ام جمیل، کیا نام تھا؟ ام جمیل۔ ام جمیل یہ جو عورت تھی بڑی خطرناک عورت تھی، خوخار جسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہاتھ دھو کر کے پیچھے پڑی رہتی تھی۔ اس نے زیادہ تانے دینا شروع کیے کہ محمد کے رب نے تو محمد کو چھوڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھوڑا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ پاک اپنے لاڈلے کو کبھی محروم اور افسردہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ پاک نے ان تانوں کا جواب دیا ہے جو کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، سورج کے اٹھنے کے وقت کی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی، لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ اے اللہ قسم کھا کر کے کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ کیا بات ایسی ہے کہ اللہ کو بھی قسم کھانی پڑ گئی؟ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے۔ ہم نے کوئی بھی بات کہی کہ بھئی فلاں صاحب فلاں جگہ پر فلاں چیز تقسیم ہو رہی ہے، کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو ہماری بات کو مان جائیں گے کہ بھئی آدمی اچھا ہے، معتبر ہے، چلو مان لیتے ہیں، قسم کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب اس کی بات کا ابھی کوئی اعتبار نہیں ہے، تو وہ اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، وہاں ایسا کام ہو رہا ہے، وہاں یہ تقسیم ہو رہا ہے۔ تو قسم سے کیا ہوتی ہے؟ بات پختہ ہو جاتی ہے، یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کی ذات تو قابل اعتماد ہے، اللہ کی ذات سے زیادہ سچا تو کوئی ہے بھی نہیں، تو وہ تو بغیر قسم کے بھی کہہ دے تو بات ماننی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بات ماننی ہوگی۔ لیکن اللہ بھی قسم کھا کر کے بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب جو بات قسم کے بعد وہ کہنے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔
اے اللہ قسم کھا کر کے کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک وما قلا، اے نبی آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ام جمیل آپ پر تانا کس رہی ہے، یا لوگ جو تانا کس رہے ہیں کہ اللہ محمد کا رب محمد سے روٹھ گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، اے میرے لاڈلے ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے ناراض نہیں ہوا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب انعام گنایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کا لفظ اگر اپنے معنی میں لیا جائے، یعنی آخرت کا لفظ آخرت کے معنی میں لیا جائے اور اولا کو دنیا کے معنی میں لیا جائے، کیونکہ دنیا پہلے ہے اور آخرت کیا ہے؟ بعد میں، مرنے کے بعد ہے نا آخرت۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اے نبی آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے بھی بہتر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑ سکتی ہیں دین کی خاطر، لیکن آخرت میں آپ کو ہم حوض کوثر دیں گے، ہم آپ کو شفاعت کا منصب عطا کریں گے، ہم آپ کو ہر طرح کی نعمت دیں گے، یہ ساری چیزیں آخرت میں ملیں گی۔ لیکن اگر لفظی معنی مراد لیا جائے آخرت کا، تو آخرت کے معنی ہے بعد والی حالت۔ تو اولا کا مطلب پہلی حالت، اے نبی آپ کی بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو علم ہے، جو آپ کے پاس حکومت ہے، یہ سب کی سب جتنے دن بڑھتے چلے جائیں گے اتنی ترقی آپ کی ہوتی چلی جائے گی۔ مطلب آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے قرب الہی میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ آپ سے راضی ہے اور زیادہ راضی ہوگا، اللہ پاک آپ کو حکومت بھی اور زیادہ عطا کرے گا۔ مطلب جو دن آج کے بعد آنے والا ہے اے نبی وہ سب پہلے سے بہتر ہوگا۔ اور ایسا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دنیا کے بیشتر حصوں میں دین اسلام پھیلا ہے، صحابہ دنیا کے کونوں میں جا چکے، کیسر و کسریٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر فتح کر دیا گیا، آپ کے صحابہ کے ہاتھوں پر فتح کر دیا گیا۔ تو بعد والی حالت پہلی حالت سے بہتر ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا جا رہا، اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور ان قریب اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ کا رب آپ کو عطا کرے، فَتَرْضَى، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیے اس میں یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کیا چیز عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو دے گا، کیا چیز دے گا یہ نہیں بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی میرے لاڈلے اور میرے محبوب کو پسند ہوگی اللہ پاک وعدہ کر رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، علم بھی عطا کرے گا، حکمت بھی عطا کرے گا، قرب الہی بھی عطا کرے گا، دنیا کی دولت بھی عطا کرے گا، سب کچھ عطا کرے گا۔ فترضى، اتنا عطا کرے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اِذًا لَأَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تو سنو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا۔ اللہ اکبر، ایک بھی امتی جب تک جہنم میں ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ سے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں راضی ہو گیا، اے اللہ پہلے میرے سارے امتیوں کو جہنم سے نکال دے پھر میں کہوں گا کہ میں راضی ہو گیا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دولت نہیں مانگی، مانگا تو میرے اور آپ کے بارے میں مانگا، سوچا تو میرے اور آپ کے بارے میں سوچا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک قیامت میں مجھے شفاعت کا منصب عطا کرے گا اور میں سفارش کروں گا، میرے سارے امتی جہنم سے نکال دیے جائیں گے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا رضیت یا محمد، اے محمد کیا اب آپ راضی ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے سارے امتی جہنم سے نکل جائیں گے تو میں کہوں گا یا ربی رضیت، اے اللہ میں راضی ہو گیا اس لیے کہ میرے سارے امتی جہنم سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، یہ سارے صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا موقع دیا جائے گا، اللہ پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو بالکل ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کریں گے۔ حضرت عمرو فرماتے ہیں
حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہ آیت پڑھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے اللہ جس نے میری اتباع کی، جس نے مجھے مانا، میری سنت پر عمل کیا، اے اللہ وہ تو میرا ہے ہی، اور اے اللہ وَمَنْ عَصَانِي جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے مجھے ناراض کیا، تجھے بھی ناراض کیا، اے اللہ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وہ وقت وہ ہے کہ تو اسے عذاب دے دے، لیکن اے اللہ تیری صفت ایک غفور اور رحیم بھی تو ہے، اے اللہ جس نے فرما برداری کی اسے تو معاف کر ہی دے گا، جو نافرمان ہے میری امت کا اے اللہ اپنی صفت غفور اور رحیم کی طرف نظر کرتے ہوئے اللہ اسے بھی معاف کر دینا۔ پھر اس کے بعد وہ آیت پڑھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے، ان تعذبہم، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے، فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، وہ تو سب تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ یہ جتنے بھی لوگ عذاب میں مبتلا ہوں گے، نافرمان ہوں گے، اگر تو عذاب دے دے تو وہ سب اس کے مستحق ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اے اللہ ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے ہی بندے۔ یہ حالت دیکھی، ایک مرتبہ یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اللہم امتی اللہم امتی، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ کو پیار آ گیا، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا، جبکہ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اور کیا کہا، جبرائیل ذرا پوچھو تو میرے لاڈلے کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ آپ اتنا رو رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا پریشانی ہے اور کیا بات ہے، آپ کیوں اتنے گریہ گزاری میں پڑے ہوئے، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے بارے میں اللہ کا حکم اور فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں اور پوری بات کا ذکر فرماتے ہیں، تو اللہ پاک نے جواب میں بھیجا، جبرائیل جا کر کے کہو میرے محبوب سے کہ اللہ پاک آپ کی امت کے سلسلے میں آپ کو راضی فرما دے گا، مطلب آپ کی امت کو جہنم سے نکال دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب اب امتی گناہ کرنے لگے، مطلب یہ ہے کہ جو گناہگار لوگ ہیں آخر کار اللہ پاک ان سب کو شفاعت کی بنیاد پر جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ محبت تھی اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نبی کی محبت تھی مجھ سے اور آپ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں میرے اور آپ کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ اب آخری آیتیں 3 آیتیں اور فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا۔ ام جمیل نے کیا کہا تھا کہ ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، ان کا رب ان سے ناراض ہو گیا، تو اللہ پاک اس کا جواب دے رہے ہیں، اے نبی اگر ہم آپ سے ناراض ہوتے تو ذرا یہ تو بتاؤ کیا آپ یتیم نہیں تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال کب ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے۔ کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور جس کے والد کا انتقال ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم۔ تو اللہ پاک ارشاد فرمایا علم یجد کا یتیما، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا؟ فآوا، تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور ایسا ٹھکانہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا تو انتقال ہو گیا، ماں بھی حیات تھی، 6 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ دادا نے پرورش کی، اور ایسی پرورش کی کہ اپنے سگے بیٹے کی بھی اتنی اچھی پرورش نہیں کی جتنے پوتے کی۔ پھر اس کے بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا 8 سال کی عمر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 سال کے تھے، پھر چچا نے ابو طالب نے آپ کی پرورش کی ہے، اور ایسی پرورش کی کہ جو حضرت علی کے والد ہیں اپنے بیٹے کو چھوڑ دیا اور بھتیجے کو بیٹے سے زیادہ پیار دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہمیں آپ سے پیار نہ ہوتا تو ہم آپ کو اتنے اچھے باپ، دادا اور چچا نہیں دیتے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کیا آپ کے پاس نبوت تھی جب آپ پیدا ہوئے تھے؟ وہ علم تھا جو اس وقت آپ کے پاس ہے؟
نہیں. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو ناواقف پایا تھا، آپ کے پاس اتنا علم نہیں تھا. فہدا، اللہ نے رہنمائی فرمائی، آپ کو نبی بنا دیا. تو اللہ کو محبت ہے جبھی تو نبوت کا اعلان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو ضرورت مند پایا. عائل غریب، ویسے تو محتاج کو کہا جاتا ہے جو اپنا گھر بار نہیں چلا پاتا، غریب. تو ہم نے آپ کو غریب پایا، ضرورت مند پایا. فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی بڑے ہوئے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، آپ نے تجارت بھی کی ہے، اور تجارت میں اللہ پاک نے اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد جیسا دیانتدار اور بڑا تاجر کوئی نہیں ہے. اور یہی بنیاد بنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانداری اور آپ کے انداز تجارت پر فریفتہ ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے مال اور دولت بھی عطا کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب اللہ پاک نے 3 نصیحتیں فرمائیں کہ دیکھو اگر آپ یتیم تھے، آپ کو اللہ نے ٹھکانہ دیا. اب اگر کوئی یتیم آپ کے دروازے پر آ جائے تو فَلَا تَقْهَرْ، اسے ڈانٹنا مت، جھڑکنا مت. راستے پر گیٹ پر مانگنے کے لیے آتے ہیں تو بہت سارے لوگ لڑ جاتے ہیں، گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں. حکم یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ کے نام پر دے دو، نہیں ہو تو پیار اور محبت سے اس سے منع کر دو، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ بابرکت اور سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کی پرورش ہوتی ہو. ابھی اگر کوئی لڑکی بیوہ ہو جائے اور اس کے ساتھ بچہ ہو اور اس کی شادی کہیں اور ہو جائے تو وہ جو نیا شوہر ہے، جو یہ یتیم بچہ ہے، اس کی پرورش کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ اور میرے برابر میں، اس کی اور میرے منصب میں اتنی دوری ہوگی صرف. اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں جتنا فرق ہے جنت میں میرے اور اس کے گھر کے درمیان اتنا ہی فرق ہوگا. اتنا بڑا مرتبہ. اور اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب کوئی سائل آ جائے، مانگنے والا، سائل کا مطلب 2 طرح سے سائل ہوتا ہے. ایک تو مال کا سائل، مانگنے والا، اور ایک ہوتا ہے علم والا. آپ جانتے ہیں علم آپ کے پاس ہے، قرآن آپ سے آتا ہے. کسی نے کہا بھائی مجھے میری الحمدللہ سن لو، آپ نے کہا صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے نہ ایسا مت کرو. کسی نے آپ عالم ہیں، آپ سے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں نماز میں اس طریقے سے پڑھتا ہوں، یہ جائز ہے نہ جائز ہے، میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ جائز ہے نہ جائز. آپ کو پتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ صاحب جاؤ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے چھوٹے موٹے لوگوں سے ملاقات کے لیے. اللہ ناراض ہوتا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. جب کوئی سائل آ جائے تو اس کو جھڑکو مت، اس کو منع مت کرو. اور اگر زیادہ ایمرجنسی ہو، آپ کے پاس بالکل وقت نہیں ہے، تو پیار سے کہہ دو کہ فلاں وقت میں تشریف لے آئیے، میں آپ کو مال کا مطالب ہے تو مال دے دوں گا، اور اگر کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو میں آپ کو فلاں وقت میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن ڈانٹو مت. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. یعنی اللہ نے پیسہ دیا، اچھا کپڑا پہن سکتا ہے، لیکن اپنے خسیس پنے کو دکھانے کے لیے سڑے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے، گندے کپڑے پہن رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تو تجھے اچھا مال دیا، پہننے کو اچھی چیز دی، نہانے کے لیے صابن دیا، کپڑے دھونے کے لیے صابن دیا. تو ایسا ہے کہ اس کو چپکا کر کے رکھے ہوئے، کاغذوں میں لپیٹ کر کے رکھے ہوئے، کہیں گھل نہ جائے. اللہ پاک جو بھی نعمت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکر گزاری کرے، اور شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے جو نعمت دی ہے اس کو استعمال کرے. علم کی نعمت ہے تو لوگوں میں تقسیم کرے، بیان کرے. اور اگر مالی نعمت اس کے پاس ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی زکوٰۃ نکالے، اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کی صورت میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرے. اور اگر اللہ نے بدن دیا ہے تو اس بدن سے فرض، واجب، سنت، نفل نمازیں ادا کر کے اپنے بدن کی نعمت کو اللہ کے سامنے اظہار کرے. تو کریں گے صاحب؟
انشاءاللہ کریں گے؟ تو بدنی جو نعمت ہے اس کا بھی استعمال کرنا ہے اور شکر کرنا ہے، مالی نعمت کا بھی شکر کرنا ہے اور جانی نعمت کا بھی شکر کرنا ہے، علم کی نعمت کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، اگر کوئی بندہ آپ کے اوپر مالی احسان کر دے، آپ کی ضرورت تھی 5-10 ہزار روپے اس نے دے دیا آپ کو، تو حکم یہ ہے، آقا کا فرمان یہ ہے کہ آپ اس کو مالی مدد دیں، آپ اس کو مالی مدد دیں اور اس کے احسان کا بدلہ احسان سے ادا کریں۔ لیکن اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ اس کی 4 آدمیوں میں تعریف کریں، اس کے اخلاق کی، اس کے کردار کی، کہ صاحب فلاں وقت میں یہ میرے کام آیا ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے لوگوں کے درمیان کسی کی تعریف کر دی اس نے اس کا احسان کا پورا شکر ادا کر دیا۔ تو خلاصہ کلام کہ اللہ پاک اپنے نبی سے راضی ہے، ناراض نہیں ہے۔ اور یہ جو تانے جو لوگ دے رہے ہیں یہ خامخواہ کے ہیں۔ اللہ پاک اپنے لاڈلے محبوب سے کبھی ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ لاڈلا ہے، اس کی تو اللہ کے یہاں پر جو لغزشیں ہیں وہ بھی معاف ہیں، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے اور ان لوگوں کے تانے غلط ہیں۔ اور اللہ پاک نے جو یہاں پر سائل کے بارے میں ذکر کیا، یتیم کے بارے میں ذکر کیا، نعمت تحدیث نعمت کے بارے میں ذکر کیا، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر